आप तमाम सहाफ़ी बिरादरी का, ताजिर बिरादरी का और जो मेरे लीगल फ्रेटर्निटी है टंडवादम की, उनके नुमाइंदों के तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज जिस मकसद के लिए बुलाया है उसमें एक हमारे टंडवादम शहर का एक सबसे सेंसिटिव एक केस जो सवेरा ज़्यादती केस एक था, उसके बारे में आपको मालूमात से आगाह करना था। जैसा कि आपको मालूम है, बड़ा ब्रीफली मैं बताऊंगा कि 5 अगस्त को ये एक केस रजिस्टर हुआ बी सेक्शन टंडवादम में, जिसमें एक 18 साला लड़की सवेरा जो एक विक्टिम शो की गई, जिसमें उसके जो वालिद थे अशरफ, उसने एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें 376 रेप, इज्तमाई ज़्यादती और जिसमें 344 हब से बेजा में रखना और जिसमें 371 बी कलम जो है जो कि किसी ख़ातून को प्रोस्टिट्यूशन के लिए कंपेल करना, ये जो थे सेक्शंस उससे जो उनकी फ़रियाद थी, जो उनकी कंप्लेंट थी, उससे ये लगाए गए और उन्होंने 3 जो एक्यूज़ थे उनको नॉमिनेट करवाया, जिसमें काशिफ भट्टी, जिसमें एक शाइस्ता और उस शाइस्ता का भाई अमजद, इन तीनों को उन्होंने नॉमिनेट करवाया, ख़ुद आइडेंटिफाई किया और एफआईआर में नॉमिनेट करवाया। तो पुलिस ने बर वक्त उनकी फ़रियाद को एफआईआर में कन्वर्ट किया, बच्ची का मेडिकल करवाया गया। मैं ख़ुद हॉस्पिटल जाके पहली ही फुर्सत में मैं बच्ची से मिला, उसके इलाज मुआलजे के लिए जो भी ज़रूरी हिदायत थी डॉक्टर साहिबा को मैंने दी और हमने जो एक्यूज़ नॉमिनेट थे तीनों को हमने अरेस्ट किया और तफ्तीश जारी रही। हम डिफरेंट एंगल से इस तफ्तीश को देखते रहे। जो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तफ्तीश है वो पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। तो उसमें टेक्निकली हमने स्पोर्टली CDR एनालिसिस किया और जो तफ्तीश के जदीद ज़राए होते हैं उनको बरूएकार लाते हुए हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिला इसमें, और जो इसमें स्टोरी बताई गई थी वो एक इनफैक्ट जो हक़ाइक़ थे, जो फैक्ट्स थे, वो अल्लाह ने हमारी मुकम्मल मदद की है। हमने अपनी कोशिश की है, टंडवादम पुलिस पूरी टीम का इसमें एफ़र्ट है। इसमें SHO B सेक्शन जुल्फ़कार पाई, इसमें हमारा जो IT सेल है उसमें हमारा 15 का इंचार्ज है। पूरा एज ए कलेक्टिव टीम ने काम किया है और अल्लाह ने हमें ये कामयाबी दी है। तो अभी ये केस तीनों जो हैं अली रज़ा, फैज़ान और नासरा, तीनों ये जो एक्यूज़ड हैं, जो इस असल कहानी के मोरे हैं, पुलिस कस्टडी में हैं। इनका हमने रिमांड ले लिया है, इनका हम मेडिकल करवाएंगे और इनसे हम स्टेटमेंट्स भी पुलिस स्टेटमेंट जो होती है 161 का बयान वो हमने ले लिया है। हम मज़ीद भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और जो कानून है वो अपना रास्ता अख्तियार करेगा। द लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स। तो ये आपके सामने जो है हक़ाइक़ को सामने रखना था। आखिरी जो बात इस सारी इंसिडेंट का, जिसे एक कहते हैं कि अखलाकी सबक जो होता है, एक मॉरल एक जो लेसन होता है, वो यही है। आप लोगों के मीडिया के तवज्जुह से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, खुदारा झूठी FIR से इज्तनाब करें। आप बिल्कुल झूठ मत बोलें। आपकी जो जेन्युइन कंप्लेंट है वो आके पुलिस को बताएं। जो जेन्युइन कंप्लेंट है आप आके पुलिस को बताएं। झूठी FIR से इज्तनाब करें। ऐसे मुआशरे में कुछ ऐसे अनासर रहते हैं जो आपको झांसा देते हैं, जो आपका मददगार और दोस्त होने का झांसा देते हैं और आपसे झूठ बुलवाते हैं और एक डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें मुअज़्ज़ज़ लोगों की इज़्ज़त को दांव पे लगाया जाता है। 376 रेप का इल्ज़ाम किसी पे लगाना बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है। तो इंसाफ सिर्फ ये नहीं है
کہ مجرموں کو سزا دلوائی جائے. انصاف کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جو معصوم لوگ ہیں ان کو معصوم ثابت کیا جائے. تو میرا یہی میسیج ہے ٹنڈو آدم کے عوام کے لیے کہ ایسے اینٹی سوشل ایلیمنٹ سے خبردار رہیں اور ان کے جھانسے میں. جی پولیس کا جو کام ہے وہ لوگوں کو انصاف دلانا ہے. پولیس کے بارے میں بہت سی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ دو پارٹیز ہوتی ہیں. جب ان کے انٹرسٹ میٹ نہیں ہو رہے ہوتے تو پولیس کے اوپر دشنام اندازی کرتے ہیں. وہ تو مطلب ان کو نہیں کرنی چاہیے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. باقی اگر کوئی پرائیویٹ پرسن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بلیک میل کیا گیا ہے اور اس کی کوئی گریونسز ہیں, اگر وہ سمجھتا ہے کوئی ایسا آفینس کمٹ ہوا ہے اس کے ساتھ, بالکل جی پولیس اسٹیشن پہ آئیں, اپنی فریاد لے کے آئیں, اور اس میں اگر کوئی کوگنیزیبل آفینس اس میں سے نکلتا ہے, ڈیفینیٹلی وی ول ٹیک ایکشن, وی ول ٹیک لیگل ایکشن اگینسٹ دوز ایلیمنٹس. جوابدار میڈیا کے سامنے پیش کریں. جوابدار آئے ہوئے ہیں جی. بالکل فخر ہونا چاہیے, سندھ پولیس پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ آئیں, اپنی کمپلینٹ بالکل جو جائز کمپلینٹ ہے, جو سچ ہے, بالکل نہ گھبرائیں. ہمیشہ جیت جو ہوتی ہے ایٹ دا اینڈ سچ کی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ لوگوں کی تشریف ہونے کا بہت بہت شکریہ. کوئی کویشچن ہو آنسر. لڑکی کے اوپر اور اس کے والدین کے اوپر پولیس کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے, اور جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا ان کے بارے میں پولیس کارروائی رکھتی ہے؟ جی بالکل, اس میں آپ کو بتاتا چلوں, پولیس کا ہر ایکشن از گورنڈ بائی دا لا. پولیس جو بھی کام کرتی ہے قانون کے مطابق کرتی ہے. تو جو قانون ہمیں بتائے گا, جو ایک جھوٹی ایف آئی آر کروانے کا قانون میں موجود ہے کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر کروانے کا کیا مطلب اس کی سزا ہوتی ہے, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, بالکل ہم قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگی, جنہوں نے یہ جھوٹی کمپلینٹ کروائی ہے, ہم قانون کے مطابق وہی کارروائی اڈاپٹ کریں گے اور ہم معزز عدالت میں اپنا جو بھی کارروائی ہوگی سبمٹ کریں گے. سر یہ جو علی رضا فیضان اور ناصرہ, یہ بائی کاسٹ کون ہے؟ جی ان کی جو ڈیٹیلز ہیں, ایڈریس, بائی کاسٹ, یہ آپ کو ابھی پریس ریلیز میں اچھا, کتنے دن کا آپ نے ریمانڈ لیا ان کا؟ ان کا ہمیں 3 دن کا میرے خیال میں ریمانڈ. اچھا, اس میں ایک ملزم آپ نے بتایا دین محمد بروئی, وہ گرفتار ہے یا؟ جی ابھی کیونکہ جو 3 ایکیوزڈ ہیں ان کو ہم نے پہلے فرسٹ ابھی ہم نے انٹیروگیٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے. ایک پولیس کے تفتیش نے ایک نیا رخ لیا ہے, تو اس میں اس بندے کا نام اٹھایا گیا ہے. اس کے ہم مزید تفتیش کریں گے, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی کردار اس کے میں سامنے آئیں. ابھی یہ ایک کردار سامنے آیا ہے, یہ ابھی پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے. تو 3 جوابدار جو ہیں, فیضان, علی رضا اور ناصرہ, یہ ہماری پولیس کسٹڈی میں ہے, ریمانڈ بھی لے لیا ہے. جو بھی کردار سامنے آتے جائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ جو نکاح ہوا ہے کورٹ میں ہوا ہے, اور اس میں اوتھ کمشنر اینڈ کورٹ کی پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے. میر پور خاص کی کورٹ میں وہ موجود ہے, ویریفائڈ ہے, اور نکاح نامہ بھی موجود ہے. تو ابھی کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ بالکل فریش اپڈیٹس ہیں, ان کا کیا موقف ہے, ان کا کیا بیان چینج ہونا ہے, کیسے چینج نہیں ہونا, ابھی ہم یہ معاملہ, یہ کیس ابھی زیر تفتیش ہے. ہم فردر بالکل ان کے بیان لیں گے, ان سے ایک جو بھی کارروائی ہوگی ان سے بیان لیں گے کہ وہ مطلب آگے کس طرح سے لے کے مطلب جانا چاہتے ہیں. ایک چیز کو میں کلیئر کر دوں, کچھ یہ کمپلینٹس آ رہی تھیں کہ جو پولیس کا رویہ ہے کمپلینٹس کے ساتھ, بچی کے ساتھ, بچی کے والدین کے ساتھ, وہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں ایک بڑی پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس طرح کے کیسز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ کمپلیٹلی میری سپرویژن میں ہو رہا تھا, اور ایک سینسٹیو کیس تھا. بینگ ایس ڈی پی او آف ٹنڈو آدم, اس کو 100% میری ہی نگرانی, پروفیشنل طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کیا ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں, خود آپ جا کے اگر آپ کو موقع ملے فریادیوں سے بات کرنے کا, میں خود سول کپڑوں میں جا کے, تاکہ کیونکہ اس میں ہماری آنر کی بھی بات ہوتی ہے, اس کو بھی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. سول کپڑوں میں جا کے, سول گاڑی میں جا کے, ان کے گھر جا کے, ساتھ میں لیڈی کانسٹیبل لے کے, ان سے میں 2-3 دفعہ میں کوشش کرتا رہا کہ ہمیں حقائق ملیں, ہمیں سچ ملے.
تو ایون جتنا ہم سے ہیلپ ہو سکتی تھی میڈیکلی اسپیکنگ، سائیکلوجیکل اسپیکنگ، ان کی ہم نے ہیلپ بھی کی ہے. باقی یہ بے بنیاد خبریں ہیں. میں آپ میڈیا والے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی خبر ہو تھوڑی سی تصدیق کر لیا کریں، اور بغیر تصدیق کے اس طرح سے خبر جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی ایک بہت پریشر ہوتا ہے، ہماری انویسٹیگیشن کے اوپر پریشر ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی پریشر نہیں لیا. جو حقائق تھے، جو فیکٹس تھیں، وہ اب ایویڈنس کے ساتھ وہ آپ سامنے آئی ہیں اور آپ لوگوں کے روشناس کروائی ہیں.